بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی قدر، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں یہ بیان کرتے ہیں کہ لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم سباباً ولا فحاشاً ولا لعاناً، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو گالی گلوچ کرتے تھے اور نہ فحش بولتے تھے اور نہ ہی لعنت کرتے تھے۔ اگر غصے میں آپ کو کسی کے بارے میں کچھ کہنا ہوتا تو فقط آپ یہ فرماتے کہ ما لہو، کہ اسے کیا ہوا، تارب جبین ہو، اس کی جبین خاک آلود ہو جائے۔ عرب میں یہ الفاظ ڈانٹ کے لیے استعمال کرتے تھے، نہ کہ لعنت کے لیے یا غیظ و غضب کے اظہار کے لیے، یعنی اس میں بھی ایک ملائمت اور ایک پیار اور ایک محبت کا انداز پوشیدہ ہوتا تھا۔ مومن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ لیس المومن بالطاعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذی، کہ مومن نہ تان دینے والا ہوتا ہے، نہ مومن لعنت کرنے والا ہوتا ہے، نہ فحش بولنے والا ہوتا ہے اور نہ ہی بیہودہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام زندگی یہ طریقہ رہا کہ آپ نے کبھی بھی کسی شخص کا نام لے کر متعین کر کے آپ نے کبھی کسی پر لعنت نہیں کی۔ جب ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں تو قرآن مجید میں بھی یہی انداز اور یہی اسلوب اختیار کیا گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر کسی قوم پر لعنت کی ہے تو اس کا کسی شخص کا نام لے کر نہیں کی، بلکہ عمومی طور پر جس قوم کا ایک برا کریکٹر اور کردار ہوتا ہے اس حوالے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پر لعنت کی ہے۔ یعنی جس طرح وہ لوگ کہ جو اللہ پاک نے فرمایا کہ ہماری آیات کو چھپاتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ہدایت اتاری اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بینات کو اتارا ان کو وہ چھپاتے ہیں، یعنی حق بات کو چھپانے والوں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لعنت کی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ رہا کہ کبھی بھی آپ نے کسی شخص کو متعین کر کے کسی کا نام لے کر آپ نے کبھی کسی پر لعنت نہیں کی۔ اس لیے ہمیں بہت سی احادیث ایسے ملتی ہیں کہ جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی برا کام کرنے والا کوئی برا کام کرتا ہے تو آپ نے اس پر لعنت فرمائی ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوری کرنے والے پر لعنت کی، آپ نے زنا کرنے والے پر لعنت کی، اور شریف زادیوں پر جو تہمت لگانے والے ہیں ان پر لعنت کی، رشوت لینے والے رشوت دینے والے پر رسول اللہ نے لعنت کی، آپ نے اس شخص پر لعنت کی جو ظلم کرنے والا ہے، جو جھوٹ بولنے والا ہے، آپ نے اس پر بھی لعنت کی جو اپنے والدین کو گالی دیتا ہے یا برا بھلا کہتا ہے یا ان کی بے ادبی کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں پر بھی لعنت کی کہ جو راستوں میں گندگی اور غلاظت کو پھیلا دیتے ہیں۔ ایسے بہت سے اشخاص ہیں جن میں بری عادات ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بری عادات کی وجہ سے ان پر لعنت فرمائی۔ اب اس لعنت کا جو مطلب ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے دوری۔ اگر ایک شخص برا کام کرتا ہے تو واضح بات ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ناراضگی مول لیتا ہے، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب انسان کو برے کاموں سے روکا ہے اور خبیث باتوں سے اور چیزوں سے انسان کو منع کیا ہے، اگر وہ ان کے قریب جائے اور ان کا مرتکب ہو تو واضح بات ہے کہ اس پر اللہ کی لعنت ہوگی، یعنی اللہ کی رحمت سے وہ دور ہوگا۔ اب اس ساری گفتگو میں جو ہمارے لیے سبق ہے اور جو توجہ طلب بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ جن کاموں پہ اللہ نے لعنت کی اور جن کاموں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لعنت فرمائی ہے، کیا ایسا تو نہیں ہے کہ ان کاموں میں سے کوئی کام ہم کرنے والے ہوں، ہم اس کے مرتکب ہوتے ہوں؟ ہمیں اس بات کی فکر کرنی چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم اس پہ بات کریں، اس پہ گفتگو کریں کہ کس پر لعنت ہوتی ہے کس پہ نہیں ہوتی یا ہمیں کس پر لعنت بھیجنی چاہیے، بلکہ ہمیں اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جن پہ اللہ اور اس کے رسول نے لعنت کی ہے ان برائیوں میں سے کوئی برائی ہماری اپنی ذات کے اندر موجود ہو۔